نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليل تطوعا إلى آخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سامعین حضرات و خواتین، بندہ ناچیز نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کے راوی ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث شریف جن کتابوں میں ہے پہلے آپ ان کے نام سماعت فرمائیں. مشکات صفحہ نمبر 173، بہقی فی شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216، در منصور جلد 1 صفحہ 446، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 191، کنز الامال حدیث نمبر 24276 اور 23714، الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94، تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، اور بندہ ناچیز کی کتاب ہے رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل، اس کے صفحہ نمبر 35 پر نیا ایڈیشن جو ہے یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں. آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے جو استقبال رمضان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام سے خطاب فرمایا. یعنی استقبال رمضان کے سلسلہ میں آپ کا خطاب، اور حدیث مبارکہ میں لفظ بھی ہیں خطبنا. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب فرمایا. کیسی شان تھی ان سامعین کی جن کے خطیب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اور پھر جن کی زبان مبارک سے جو بات نکلا کرتی یا وہ قرآن پاک کی آیت ہوتی یا حدیث مبارکہ ہوتی، اور ایسی شان کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. اللہ فرماتے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے مگر جب بولتے ہیں تو بمطابق وحی بولتے ہیں. ان کا بولنا، ان کا کلام کلام وحی الہی ہے. کبھی وہ قرآن پاک کی آیت کی صورت میں ہے اور کبھی وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں. تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور اس میں جمیع انسانوں سے آپ نے ایڈریس کیا ہے، خطاب فرمایا ہے کہ اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارک، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے روزے فرض ہیں، وقیام لیل تطوع، اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے جو نماز تراویح کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفلی کام کرے گا، اللہ کریم اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسے جیسے 70 فرائض اس نے ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور وہ صبر و ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی رضا کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، میں آپ کو ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں جو کتاب میں عربی زبان میں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ کریم افطاری کرانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، افطاری کرانے والے کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ نمبر 3، بغیر کمی اور نقصان کے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب افطاری کرانے والے۔ جب یہاں تک آپ نے خطاب اپنا مکمل فرمایا تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطاریاں کرائے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب جو غریب غربا ہیں وہ کدھر جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، آپ نے رحمت کے خزانے کھول دیے، تو رحمت بھی ان کا انتظار کرتی ہے، جدھر آپ رخ پھیرتے ہیں رحمت بھی ادھر پھر جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو پانی کے گھونٹ سے، کھجور کے ایک دانے سے، یا دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من اشبع صائما سقا اللہ تعالی من حوض شربا، کہ جو کسی کو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصہ اس کا بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ اس کا دوزخ سے آزادی کا اشرہ ہے۔ وَمَنْ خَفَفَ مِن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ آتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو اس مہینہ میں اپنے ملازم کے، معتاد کے، خادم کے کام میں تخفیف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بخشش بھی فرمائے گا اور دوزخ کی آگ سے آزادی فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا ہے اس حدیث شریف کا جو استقبال رمضان کے سلسلے میں آپ کے خطاب کی صورت میں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس آنے والے مہینہ میں ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو جب تک آگاہی نہ ہو تو پھر عمل درست نہیں ہوتا، علم ہوگا تو عمل میں درستگی ہوگی، علم نہیں ہوگا تو پھر عمل میں درستگی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا ہے کہ میں جا رہا تھا تو سر راہ میں نے ایک پتھر کو دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹو اور مجھے پڑھو۔
اس واقعہ کو ہندو پاکستان میں توحید کا جھنڈا لہرانے والے عظیم الشان توحید پرست خدائے وحدہ لا شریک کی الوہیت کا ڈنکا بجانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا چرچا کرنے والے قرآن و حدیث کا لوگوں کے سامنے بیان فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قرآن پاک کی تشریح کرنے والے، انسانی قلوب کو بدلنے والے، انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب پتھر کو اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا مجھے پلٹو اور مجھے پڑھو. جب آپ نے پلٹا اس پہ لکھا ہوا تھا وہ اللہ کے بندے جس بات کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا، تو جس بات کا تجھے علم نہیں اس پر تو عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ علم کے بغیر عمل نہیں ہے. تو آپ نے بڑا اس سے درس حاصل کیا، علم ہوگا تو پھر عمل صحیح ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک فقیہ علم والا عالم فقیہ جو ہے شیطان پر غالب ہوتا ہے. شیطان 1000 عابدوں پر غالب ہوتا ہے اور ایک فقیہ عالم جو ہے وہ شیطان پر غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے اس کے نور کی روشنی میں شیطان کو وہ بھگاتا ہے. اور ان عالموں میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں جناب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، جن کو دنیا پیر پیراں کہتی ہے اور جن کو دنیا 11ویں والی سرکار کہتی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے شیطان کو پچھاڑا تھا اور شیطان نے کہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سا علم ہے جس نے تجھے مجھ سے بچا لیا؟ میں نے تو 70 بندے مارے ایسے ہی. تو آپ نے فرمایا یہ علم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل بھی تب پتہ چلتا ہے جب اس بات کا علم ہوتا ہے، جاہل کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو علم کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور ہم نے ماہ رمضان مبارک کا کیسے اہتمام کرنا ہے، کیسے اس کا تقدس قائم رکھنا ہے، اس کی عظمت کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں ہم نے کس طرح ان پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ علم کے بغیر نہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. یہ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے جی، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اب یہ جو رات ہے یہ رمضان مبارک کے آخری اشرہ میں آتی ہے اور یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے، وہ ایک رات کا جو سفر ہے. ایک آدمی 83 سال 4 مہینے سفر کرتا ہے. ایک آدمی 83 سال 4 مہینے روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، اور جس خوش نصیب کو یہ رات مل جائے وہ اس ایک رات میں 83 سال 4 مہینے کا سفر طے کر لیتا ہے. اتنی برکت والی یہ عظیم رات ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے علیہ السلام یہ اسی مہینے میں آتی ہے اور کسی مہینے میں نہیں ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس مہینے کے روزے فرض ہیں. وقیام لیلہ تطوع، اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے. تطوع کہتے ہیں زائد عبادت کو جو فرائض کے علاوہ ہوتی ہے، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں یہ تراویح ہوتا ہے. تراویح کیا ہوتا ہے؟ تراویح. اچھا، یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ صرف رمضان میں مبارک میں پڑھی جاتی ہے. رمضان مبارک میں ہی یہ ادا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ مبارک وسلم پر رمضان مبارک کے روزے جو فرض فرمائے یہ ہجرت کے بعد فرمائے. اور 2 ہجری سن تھا
جب روزے فرض ہوئے. شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 18واں مہینہ تھا. پھر جب رمضان کا مہینہ آیا روزے فرض ہوئے اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہوئی جو نماز تراویح کی صورت میں ہے، اور یہ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے. رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینہ میں نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی. اگر کسی مسلمان کے روزے رہ جائیں، ایک رہ جائے، دو رہ جائے، تو وہ نماز تراویح جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، صرف فرضوں کی قضا ہے، یعنی روزوں کی قضا ہوگی. اور خواتین جن کے قدرت سے نظام ایسا ہے کہ 3 سے لے کر 10 روزوں تک عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان کے دوران، وہ نہیں ادا کر سکتی، تو وہ بعد میں اس کی قضا کرتی ہیں، لیکن تراویح کی نماز نہیں ہے. تراویح کی نماز صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز تراویح جو ہے یہ احادیث میں جیسا مضمون موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شرح سنہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں. پھر ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے بخاری شریف میں، شرح سنہ میں، داروی میں، ترغیب و ترہیب میں، مسند احمد میں، بہقی شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسلم میں، مجموع زوائد میں، مشکات میں، قرطبی میں، موطئ امام مالک میں، ترمذی میں. جناب حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 269 میں، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 201 میں، نسائی جلد 1 صفحہ 307 میں، ترمذی جلد 1 صفحہ 167 میں، مسند احمد جلد 2 صفحہ 281 میں، بہقی شریف جلد 2 صفحہ 492، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 395، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 96 اور شرح سنہ جلد 2 صفحہ 508، موطئ امام مالک صفحہ 96. ان کتابوں کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تراویح کی تعلیم دی ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، شرح سنہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں نماز تراویح با جماعت کرائی. اور جب لوگوں کا اشتیاق بڑھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت نہیں کروائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سحری تک انتظار کرتے رہے کہ آپ تشریف لائیں اور نماز تراویح پڑھیں، ہمیں پڑھائیں نماز تراویح. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے تمہارا اشتیاق ملاحظہ فرما لیا تھا اور تم جو آوازیں نکالتے تھے وہ میں سن رہا تھا. ہوتا نا کرتے ہیں نا، تو اب میں تمہاری آوازیں سن رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو میں نے تمہاری آسانی کے لیے ایسا کیا ہے. تو پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے تک آپ نے نماز تراویح مسجد میں آ کر با جماعت نہیں پڑھائی، علیحدہ علیحدہ لوگ پڑھتے رہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی شروع میں لوگ علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ مراد مصطفیٰ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے لوگوں کو مسجد میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے دیکھا، کوئی ایک پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہے ہیں، اس طرح. تو حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں قاری پر متفق نہ کر دوں، تمہیں قاری کے پیچھے نماز پڑھا کرو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب صحابہ کو جمع کر دیا، اور پھر آپ نے اگلی رات کو دیکھا کہ لوگ ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے. تو آپ فرمانے لگے یہ اس سے بہتر تھا جو تم پہلے کرتے تھے، اور میں نے یہ بہت اچھا نیا کام کر دیا تمہارے لیے. تب سے لے کر آج تک نماز تراویح جو ہے با جماعت پڑھی جاتی. اچھا
جناب فاروق اعظم رضی اللہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ سے بھی پڑھتے تھے. اور موت امام مالک میں قیام رمضان کے باب میں حدیث شریف آتی ہے، اور بیہقی شریف میں جلد 2 صفحہ 496 حدیث شریف آتی ہے کہ یزید بن رومان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام 23 رکعت نماز پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہمیشہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بھی 20 اور پڑھی بھی 20. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. کسی صحابی نے ان کے جماعت کرانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا. آج ہم کہتے ہیں چلو یار تراویح پڑھنی ہے، چلو 8 ہی پڑھ لو. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی حدیث شریف میں پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے. پوری دنیا میں کوئی حدیث شریف کی کتاب میں نہیں ہے کہ تراویح 8 ہوتی ہے، کسی کتاب میں نہیں. کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے. ایک رسالہ لاہور سے نکلتا ہے، اس کا نام ہے ہفت روز اہل حدیث. اس میں انہوں نے تراویح کا معنی لکھا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے علامہ ابن حجر اسقلانی کے حوالہ سے بحث کی ہے کہ تراویح کتنی ہوتی ہے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ 15 اور 23 کے درمیان کا شمارہ ہے. رمضان مبارک 1412 ہجری 1992 عیسوی، شمارہ نمبر ہے 12. اس میں لکھا ہے کہ لفظ تراویح ترویحتن کی جمع ہے، یعنی تراویح کا لفظ جمع ہے، اس کی واحد ہے ترویحتن. اور ترویہ کا معنی ہے ایک بار آرام کرنا. اس نماز کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد استراحت اور آرام کرتے تھے. چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٌ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ رَاحَةٍ ثم يأتي الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا إليها قالوا يستريحون بين كل تسلیمتين. یہ عبارت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی کتاب کی ہے جس کا نام ہے فتح الباری شرح بخاری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250، جس کا فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے. قیام رمضان کا باب چھاپا کوئی سا نکال لے، اس میں آپ کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح مل جائے گی. یہ تشریح توجہ سے سنیے. عربی میں ایک جو اصول ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے. دوسری زبانوں کا اپنا اپنا اصول ہے. اردو، فارسی، انگریزی، پنجابی، ان زبانوں میں 1 سے واحد چلتی ہے، 2 سے جمع چلتی ہے، واحد جمع سنگولر پلورل. لیکن عربی میں 1 سے واحد 3 سے جمع چلتی، 2 سے جمع نہیں چلتی. 1 واحد ہوگی، 2 تثنیہ ہوگا اور 3 سے جمع چلے گی. اب تراویح کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے. کسی سے پوچھ لیں. کچی پکی روٹی والے کی بات نہیں میں کرتا کہ کسی نے دیکھا کہ جناب وہ دکان پہ گئے تو پکوڑے بیچ رہے تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی سیدھ رکھی ہوئی تھی، تو چلتے سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہ جناب میں نماز جب سے
سمجھدار ہوں تب سے نماز پڑھ لو. یار ہماری مسجد میں امام کوئی نہیں جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرو. تو عربی وربی میں کچھ نہیں آتی مجھے، عربی مجھے نہیں آتی، نماز مجھے آتی ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم نے نماز ہی پڑھی تمہاری مسجد میں نماز پڑھا دیا کرو. اب نماز پڑھاتے پڑھاتے مولانا صاحب ہو گئے. جب مولانا صاحب ہو گئے 10 بندے ساتھ مل گئے تو مفتی صاحب ہو گئے بغیر پڑھے لکھے، اور پھر فتوے جاری شروع کر دیے، اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ تراویح 8 ہوتی ہے. اب اس کو بیچارے کو کیا پتا ہے تراویح 8 ہوتی ہے کہ 20 ہوتی ہے، کیا اس کو کیا پتا؟ یہ تو پکوڑے بیچتا وہ ممبر پر بیٹھ گیا تھا. علم والا کوئی شخص 8 نہیں مانے گا، نہ کہے گا. یاد رکھنا، کوئی علم والا جس کو عربی کا علم ہے وہ کبھی 8 پر بحث نہیں کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 پڑھی ہیں، صحابہ نے 20 پڑھی ہیں، اور امت ساری 20 پڑھتی آئی ہے، تو 8 پر کون اصرار کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو ایک کچی پکی روٹی پڑھنے والا ہے، علم والا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس تراویح کے لفظ کو جانیں یہ کیا لفظ ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے اس کا ہر لفظ بامانی ہوتا ہے، اور جس کے لیے جو بولا جائے گا نا اسی کے لیے وہی مناسب ہوگا. ہمارے اردو زبان میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، نام ہو سکتے نور دین. نبینے کا نام کیا ہے؟ نور دین. اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نام ہے علم دین. علم دین تو یہ عربی زبان ہے، اس کا ہر لفظ وہ اپنے پیچھے پوری تاریخ رکھتا ہے. اگر یہ نماز تراویح ہے تو اس کی تاریخ ہے، اس کے معنی ہے کچھ. تراویح یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہے ترویحہ. کیا واحد ہے؟ ترویحہ. اور یہ لکھتے ہیں ترویحہ کا معنی ایک بار آرام کرنا ہے، کہ اس نماز کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرتے تھے. جیسے ہم بھی 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے آرام کرتے ہیں، اور تسبیح پڑھتے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت پڑھتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جتنی دیر 4 رکعت نماز تراویح میں لگتے تھے اتنی دیر آرام کرتے تھے، پھر تراویح پڑھتے پھر آرام کرتے تھے. کیونکہ وہ لوگ برکت والے دور تھے، وہ بڑی برکتیں تھیں. آج تو دن رات لگے پھر بھی کہتے برکتیں نہیں ہیں. کہتے ہیں آتے تو پیسے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہے. اور وہ تھوڑے سے پیسے آتے تھے اور بڑی برکت ہوتی تھی. ایک کمانے والا تو سارے گھر میں کھاتے تھے. آج سارے کماتے سارے روتے، کوئی تو گھر ہے برکت والا. تو یہ آج اتنا وقت نہیں ہم دے سکتے. تراویح کی نماز پڑھی، تھوڑا سا وقفہ کیا اور پھر پڑھی، تو 4 رکعات پڑھ کے جو لوگ آرام کرتے تھے نا اس کو ترویحہ کہتے تھے. اس کو ترویحہ ہے 4 رکعات پڑھ کے نا آرام کر کے بیٹھنا، آرام کے لیے بیٹھنا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. یہ ابن حجر اسقلانی اس کو نقل کرتے ہیں. اور یہ میں نے ہفتہ روزہ اہل حدیث سے بھی آپ کو یہ عبارت سنائی ہے. اسی طرح ایک اور رسالہ ہے، یہ بھی اہل حدیث حضرات کا ہے، اس کا نام ہے الاعتصام. یہ 1981 کا رسالہ ہے. یہ دونوں رسالے میرے پاس ناچیز کے پاس موجود ہیں، آپ چاہیں گے تو آپ کو حوالہ مل جائے گا. انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھ کے آرام کرتے تھے. تراویح کا لفظ جمع ہے اور ترویحہ اس کی واحد ہے، بس آگے نہیں کوئی بات کھولی. تو بھی جب تراویح جمع ہے، ترویحہ اس کی واحد ہے، تو عربی گرامر کو واحد جمع تو نہیں چلتا، تسنیہ بھی چلتا ہے. اب 4 رکعت نماز پڑھ کر جب بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں یہ ترویحہ ہے، ایک ترویحہ. عربی میں ایک سے واحد چلتی ہے، 2 سے تسنیہ چلتا ہے. جب 2 ترویحہ ہوں گے تو پھر تسنیہ کا صیغہ لگے گا، جب 3 ترویحہ ہوں گے تو پھر جمع کا صیغہ لگے گا. ایک کو کہیں گے ترویحہ، ترویحتن، اور 2 کو کہیں گے ترویحتین یا ترویحتان. 2 ترویحے ہوں گے نا، 2 ترویحے،
تو کہیں گے ترویحتان، ترویحتین یا ترویحتان، اور جب 3 ترویح ہوں گے تو پھر تراویح کا لفظ لگے گا۔ 8 پر تو لفظ تراویح لگتا ہی نہیں، گرامیٹیکلی بھی نہیں لگتا اور سولن بھی نہیں لگتا۔ وہ ایک حدیث ہے بخاری صحیح میں جس سے لوگوں کو مغالطہ دی جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں اور غیر رمضان کا لفظ پھر ساتھ آیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے نماز تراویح پڑھتے تھے؟ وہ تو قیام اللیل ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے تہجد پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت نماز تراویح تہجد ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس کو تہجد تو تراویح نہیں ہے، تراویح اور نماز ہے، تہجد اور نماز ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے اس لیے کہ سونے کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے نا پھر جب اٹھ کے پڑھے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ تہجد کا لفظ ہجود سے ہے جس کا مطلب نیند ہوتا ہے۔ یہ نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر جو نماز پڑھتے ہیں اس کو تہجد کی نماز پڑھتے کہتے ہیں۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے پڑھتے تھے اور یہ 11 رکعت پڑھتے تھے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ لیکن نماز تراویح تو 12 مہینے نہیں آپ پڑھتے تھے، وہ تو صرف رمضان مبارک میں پڑھتے، وہ 20 رکعت پڑھی آپ نے، حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب 4 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے تو 1 ترویہ ہوگا، پھر 8 رکعت پڑھیں گے 2 ترویہ ہوں گے، اور عربی گرامر میں 2 ترویحوں کو ترویحتان کہتے ہیں، یہ ترویحتین تراویح نہیں کہتے۔ 4 رکعت کو ترویحہ 1 ترویحہ اور 4 رکعت 2 ترویح، جب ان کو تسنیہ بنائیں گے ترویحتین بنے گا، تراویح نہیں بنے گا۔ جب 3 ترویح ہو جائیں گے پھر تراویح کا لفظ لگ سکتا ہے۔ اسی لیے جب نماز تراویح ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی نیت کرتے ہیں، دل میں نیت ویسے ہوتی ہے لیکن ہم تو پنجابی لوگ جو ہیں، پاکستانی لوگ جو ہیں، وہ زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں جی، ویسے یہ دل سے اس کا ارادہ ہوتا ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل میں نیت کرتے تھے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت کی ہو۔ بعد میں فقہاء نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا مستحبات میں سے آتا ہے، نہ یہ فرائض میں ہے، نہ واجبات میں، نہ سنتوں میں ہے۔ امام مرزا رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رجمہ میں لکھا ہے اور مفتی امجد علی صاحب نے بہار شریعت میں نقل کیا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی زبان سے نیت کی ہو، بلکہ دل سے نیت کرتے تھے۔ تو دل سے جب نیت کر لی تو نماز شروع ہو گئی۔ منہ سے جب کہیں گے تو کہیں گے 2 رکعت نماز قیام رمضان، 2 رکعت نماز قیام رمضان کر کے 2 کر کے تو 20 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو یہ صرف رمضان کی میننگ ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ 1-2 باتیں اور ضروری ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ استقبال رمضان کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، دوسرے آپ نے فرمایا بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تیسرے آپ نے فرمایا کہ اس میں قرات ایسی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، چوتھے آپ نے فرمایا اس کے روزے فرض ہیں، پانچویں آپ نے فرمایا اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے، چھٹے آپ نے فرمایا اس مہینے میں ایک نفلی عبادت کرو ایک فرض کے برابر ثواب، ساتویں آپ نے فرمایا ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر، آٹھویں آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، نویں آپ نے فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے، 10ویں آپ نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، 11ویں آپ نے فرمایا کہ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اللہ کریم اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب ان 11 باتوں کے بعد آپ نے ایک معاشرتی اجتماعی محبت کا ایک نظام ترتیب دینے کے لیے صحابہ کرام کو اپنے خطبہ عظیمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم سے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، نمبر 2 اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کیا جائے گا، اور نمبر 3 بغیر کمی کے جتنا ثواب روزے دار کو اتنا افطاری کرانے والے کو دے دیں۔ اب یہ آپ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مسلمان آپس میں محبت کریں، ملیں،
ایک دوسرے کو دعوت دیں، اپنے گھروں میں بلائیں تاکہ ان کا پیار بڑھے. کیوں؟ المسلم وخل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس بھائی چارے کو، اس محبت کے نظام کو، اخوت کے نظام کو، پیار کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ماہ رمضان کے مہینہ میں افطاری کا ایک نظام ایسا دیا ہے کہ جو دوسروں کی افطاری کرائے گا اللہ کریم اس کو یہ 3 انعام عطا فرمائے گا جو آپ نے ابھی سنے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ جب کسی کی افطاری کریں گے اس کے گھر جائیں گے، دستک دیں گے، وہ نام پوچھے گا، نام بتائیں گے، وہ ہم سلام کریں گے، وہ جواب دے گا تو محبت شروع ہو جائے گی. پھر ہم اس کو دعوت دیں گے، ہمارے گھر آئے گا، محبت کے بندر مضبوط ہو جائیں گے. پھر ہمارے ہاں بیٹھے گا، کھائے پیے گا، محبت اور مضبوط ہو جائے گی. پھر میں اس کے درد میں، وہ میرے درد میں، میں اس کی خوشی میں، میری خوشی میں شریک ہوتا جائے گا. یہ خوبصورت ماحول جو ہے، اجتماعی ماحول، محبت والا ماحول جو ہے، یہ رمضان مبارک کے مہینے سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو اس ماحول کو بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ افطاریاں کریں، غربا کو، مساکین کو، احباب کو، بہن بھائیوں کو بلائیں تاکہ سال میں ایک مرتبہ ایک ایسے اجتماعی صورت آ جائے کہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں ہو جائیں، اور ایک دوسرے کھانے پلانے کی باتیں ہو جائیں، اور افطاری کرانے کی باتیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور نبی پاک بھی راضی ہو جائے. اچھا، اب یہ کام سارے وہ کر سکتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، غریب تو نہیں کر سکتا. دیکھیے غریب کے لیے بھی آپ نے ایک بڑا پیکج خوبصورت دیا ہے. غریب آدمی کیا کرے کہ افطاری کے لیے بلا لے اور پانی رکھ دے یا کھجوریں رکھ دے، ہے جی. اور جب لوگ افطاری کر لیں، ہے جی، پانی پی لے، کھجوریں کھا لے، دعا خیر کرو، دعا خیر کریں. تو کبھی آپ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی، مجھ غریب گھر آئے، اور یہ روزے کی برکت ہے کہ آپ مہربانی کر کے میرے گھر آئے ہیں. میں بڑا خوش ہوں کہ آج میرے گھر میں برکتیں آ گئی، اور بڑی خوشی سے روزہ افطار کرے چلے جائیں. غریب بھی یہ فیض لے سکتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہوتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ افطاریاں کراؤ، چاہے پانی سے کراؤ، کھجور سے کراؤ، یا دودھ کے گڑ سے کراؤ. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لوگ اس پر عمل کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل مبارک فرماتے تھے. اور آپ کا روزوں کے مہینے میں یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ پہلے افطاری فرماتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے. ہمیں یہ ترتیب رکھنی چاہیے. آپ ہمیشہ کھجور سے افطاری کرتے تھے، یا چھوارے سے افطاری کرتے، یا پانی سے افطاری کرتے. ہمیں بھی انہی کو ترتیب دینی چاہیے. اگر اور چیزیں بھی ہم نے بنا رکھی ہوں گی افطاری کے لیے تو وہ ذرا ایک سائڈ میں رکھیں، لیکن ترجیح کھجور کو، چھوارے کو اور پانی کو دیں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. اچھا، اب بعض صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، وہ افطاری ہو جاتی ہے، اگر مسجد کے قریب گھر ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہلے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر دور گھر ہوتا ہے تو اپنے لان میں، وہ گراؤنڈ میں یا کسی بڑے سے کمرے میں نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں. تو جناب نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز کے بعد کھانا دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے افطاری فرماتے، پھر نماز ادا فرماتے، اور پھر اس کے بعد کھانا تناول فرماتے. اور کوئی کام جلدی نہیں کرتے تھے، آپ بڑے سکون سے کرتے تھے، بڑے اطمینان سے، نماز اطمینان سے پڑھتے تھے. یعنی ہر رکن جو تھا بڑے آرام سے ادا کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے. اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ تم مورت کی طرح چونچے نہ مارو، ٹھونکے نہ مارو، بلکہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اچھا، اب افطاری ہو گئی، نماز پڑھ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا، خوب سیر کرائے گا. میزبانی یہی ہوتی ہے کہ مہمان جب آئے اس کو کہا جائے کہ اور کھاؤ. مہمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے. ہاں، میزبان جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ کم کھاؤ، کیونکہ آداب مہمانی کے خلاف. ہاں، جو مہمان ہے وہ اپنا خیال رکھے کھائے کہ میں نے زندہ بھی رہنا ہے، میں نے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں، میں نے تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، یہ نہ کہ مجھے نیند آنا شروع ہو جائے. میزبان کہے اور کھاؤ، اور مہمان کہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا کھائے جتنا یہ سانس کا راستہ اور پانی کا راستہ بھی رہے. یہ اپنے اپنے تعلیمات، مہمان کے لیے اور حکم ہے اور میزبان کے لیے اور حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ تعالی من حوض شربا، جو کسی
روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا. کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم ایسے افطاری کرانے والے کو جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گا روزے دار کو، کل قیامت کے دن اللہ کریم ایسے شخص کو میرے حوض کوثر سے خود پانی پلائے گا. سقاہ اللہ تعالی، اللہ پانی پلائے گا اپنے دستے قدرت سے. وہ کیا شان ہوگی بھائی، کیا اس شخص کا درجہ ہوگا جس کو اللہ کریم پانی پلائے گا. ہائے ہائے ہائے. اور یہ آج موقع ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ ہم روزوں کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے کہ ہم کسی کی افطاری کرائیں اور پھر اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں. تو یہ انعام اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں پھر یہ انعام تمہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب قیامت کا دن آئے گا تو جنت میں جانے سے پہلے یہ پانی ملے گا اور جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کی رحمت ہوتے ہیں، درمیانی 10 مہینے بخشش ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہوتے ہیں وہ دوزخ کی آگ سے آزادی کے دن ہوتے ہیں. یعنی 3 اشرے ہوتے ہیں، پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا دوزخ کی آگ سے آزادی کا. اور آخر میں آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو اس مہینہ میں اپنے خادم، اپنے ماتحت، اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کرے گا، بس 8 گھنٹے کام لیتا ہے تو روزے میں 7 گھنٹے کام لے لے، تنخواہ اتنی دے. اور یہ کمی جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کرنے والے تاجر کو 2 انعام دے گا. نمبر 1 اللہ کریم اس کو بخشش کا پروانہ جاری کرے گا، اور نمبر 2 اللہ کریم اس کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا. یہ خطبہ استقبالیہ استقبال رمضان کے سلسلہ میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا. تو برکت کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سارا خطبہ پڑھا ہے اور کچھ موٹی موٹی باتیں سنائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے اس مہینہ کے جو آداب ہیں ان کو پیش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس مہینے میں عام مہینوں میں بھی نہیں چاہیے، لیکن خصوصی طور پر چونکہ شیطان بند ہو جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہمیں ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہاں جی، کسی کا بہتان نہیں لگانا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد گالی گلوچ کرے، ہاں جی، جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو شخص بلا وجہ ایک روزہ چھوڑے گا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کا وہ مقام نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کے روزے رکھیں، نماز تراویح پڑھیں، اور صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ افطاریاں کریں، ثواب کمائیں، اور غریب بھی کوشش کر کے یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پہلا سوال ہے، روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت کیا ہے؟ نیت میں نے سنا ہے کہ دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حدیث میں افطاری کی جو دعا آتی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ سحری جو ہے اس کی رات کو نیت کرنی پڑتی ہے، روزے کی رات کو ہی نیت کرنی پڑتی ہے، یعنی رات کو سونے سے پہلے نیت کرتے میں نے روزہ رکھنا ہے جی. تو یہ نیت ہی کافی ہے. ویسے ہم عام طور پر اپنے ماحول میں پڑھتے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ہم نیت کرتے ہیں. اور افطاری کی حدیث مبارکہ میں جو نیت آتی ہے کہ کس طرح نیت کرنی ہے افطاری کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ الفاظ آتے ہیں احادیث کے اندر. ابو داؤد جلد 1 صفحہ 329، مشکات صفحہ 175، بہقی جلد 2 صفحہ 239، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 173 174، شرح سنہ جلد 6 صفحہ 265، تلخیص الحبیر جلد 3 صفحہ 202، مستند ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 100، کتاب السنی صفحہ نمبر 474، دارقطنی
جلد 2 صفحہ 185. ان تمام کتابوں میں جناب معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تو یہ کلمات فرماتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کا مطلب ہے میرے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. اچھا اب ہم بہتر تو یہ ہے کہ یہی کلمات پڑھے جائیں. ہم کچھ زائد کلمات پڑھتے ہیں. مثلا ہم یہ پڑھتے ہیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ہم یہ پڑھتے ہیں. چلو اس میں ہم اپنے ایمان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مثلا یہ پڑھتے ہیں نا اللہم انی لک صمت وبک آمنت، تو آمن تو پہلے آنا چاہیے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں، تو پہلی روزہ رکھتے ہیں، تیرے پر افطار کرتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ عام یہ پڑھی جاتی ہے دعا، لوگوں کو یہ یاد ہے تو اس میں یہ لفظ بھی آ جاتے ہیں، یہ الفاظ بھی اس میں آ جاتے ہیں. سمتو افطرتو یہ الفاظ آ جاتے ہیں. تو اس لیے جس کو وہ یاد ہے پڑھ لے، لیکن یہ یاد کر لیں. یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ حاجی شیخ محمد یونس صاحب نے کتابیں منگائی ہیں، اس میں صفحہ نمبر 36 پر یہ دعا موجود ہے. نچیز نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس میں آپ حفظ کر لیں، یہ دعا پڑھا کریں. کیا کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے مسلمانوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے. ہمیں بغیر سحری کھائے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ جان بوجھ کر نہ کھائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ارشاد کے مطابق بات نہیں ہوگی. ہمیں سحری کرنی چاہیے. جی اگر کسی دن ایسا ہو جائے کہ رات کو ہم نے نیت کر لی تھی کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن اٹھے اس وقت جب روزے کا ٹائم گزر چکا تھا، تو اب تو نہیں کچھ کھا سکتا نا، تو پھر ایسی صورت میں بغیر کھائے بھی روزہ ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ حدیث میں یہ پنہا ہے بات، 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے. اس میں طاق راتوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کریں. لیکن اکثر بزرگوں نے اور صحابہ میں سے کچھ نے 27 کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ نچیز نے جو کتاب لکھی ہے رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل، اس میں نے لیلۃ القدر ایک چیپٹر لکھا ہے، اس میں میں ساری حدیثیں نقل کر دی ہیں. یہ آپ اس میں سے پڑھ لیجیے گا. تابعین حضرات میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. صحابی اسے کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور تابعی اسے کہتے ہیں جسے صحابی کی زیارت کی ہے. تو اب یہ بڑی لمبی فہرست ہے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے وہ تابعی ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے صحابی کا دیدار کر لیا تابعی ہو گیا، وہ بھی جنتی ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے مطابق 4 یا 7 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. یہ تمام ائمہ میں جو فقہ کے امام ہیں ان میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ کا دیدار کیا ہے اور آپ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. اگر سنت غیر موقدہ کو بھول کر سنت موقدہ کے طریقے پر پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ نہیں، اسے سجدہ صاحب نہیں ہوتا. سنت غیر موقدہ ایسے پڑھتے ہیں کہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتحیات کے ساتھ دروسی پڑھتے ہیں، پھر تیسری رکعت سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سوال کیا کہ اگر سنت موقدہ کی طرح پڑھیں، یعنی صرف تشہد پڑھیں، آگے دروسی بھی نہ پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ثنا نہ پڑھیں اور انمسی سے شروع کر لیں، تو یہ چونکہ دونوں چیزیں پڑھنی سنت ہے، تو سنت کے رہنے سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا. کوئی واجب رہ جائے پھر سجدہ صاحب ہوتا ہے. مرد اور عورت ایک کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھنے چاہیے گھر میں ویسے.
تہجد کی نماز 11 رکعت لازمی ہے، پھر 2 یا 4 یا کتنی پڑھی جانی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، ہے جی. تو ایسی اتنے ہی پڑھنے چاہیے، ہے جی. اور اگر کبھی وقت نہیں ملا، تھوڑا سا وقت رہتا ہے 2 ہی پڑھ لیں، لیکن ناغہ نہ ہو. ہمارے بزرگ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، پہلے وضو کے، 2 شکرانے کے پڑھو اور 8 تہجد کے پڑھو. اس طرح 12 ہو جاتے تھے، ہے جی. شکرانے کے بھی ہو جاتے تھے اور وضو کے بھی ہو جاتے تھے. 8 تہجد کے ہو جاتے تھے. تہجد 8 رکعت اور 2 نفل شکرانہ 2 وضو کے ہو گئے. یہ اکثر سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، فلانا کام نہیں ہوتا، فلانا کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ جو ہے یہ کم از کم 500 مرتبہ ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو اور اس وقت اٹھیں تو کیا فجر کی اذان کے دوران پانی پی سکتے ہیں؟ اگر لیٹ ہو جائے تو بھی، جب لیٹ ہوگا تو پانی پینے سے کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر پئیں گے، روزہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد. اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. اس لیے جب اذان شروع ہو جائے تو پھر کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. اگر لیٹ اٹھے ہیں تو پھر ویسے ہی رات کو نیت تو کر لی تھی نا، تو سمجھے میرا روزہ ہی ہے. کچھ لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، سحری کے وقت نہیں اٹھتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ تو وہ بتائے جو گھر گھر پھرتا ہے. یہ تو سوال وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر گھر پھرتا ہے جی. یہ اپنے گھر کی بات کہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. لوگوں کی بات نہیں کہنی چاہیے. لوگوں کی باتیں تب کہیں جب گھر گھر رات کو سحری کے وقت میں جائزہ لیا لوگ کیا کر رہے ہیں. تو عام طور پر ایسے سوال اپنے بارے میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. تو جس گھر میں لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور سحری کے وقت نہیں اٹھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، روزہ ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے، آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سحری میں برکت ہے. اور آپ فرماتے ہیں ہمارے روزے میں اور عیسائی کے روزے میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، وہ سحری کرتے ہیں. اس لیے جان بوجھ کر سحری نہ کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور سحری کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہود و نصارہ کی نقل نہیں کرنی چاہیے. نماز تراویح میں قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھنا ضروری ہے، یا پھر کوئی سورت ملا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جس کو کچھ نہیں آتا یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر وہ سورتیں پڑھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، تراویح ہو جائیں گی. لیکن یہ افضل ہے کہ قرآن پاک پورا سنا جائے، پورا قرآن پاک پڑھا جائے، والناس تک پڑھا جائے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا جائے. جی یہ قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن پاک کا پورا دور کرتے تھے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو حفاظ کرام ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، وہ ہمیں پورا قرآن سناتے ہیں، تو پورا قرآن سننا چاہیے. اگر کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے تو صورتیں پڑھ کر بھی نماز تراویح جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو 20 رکعت نماز تراویح کے لیے 20 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف قل واللہ ہی آتا ہے، تو قل واللہ کے ساتھ ہی 20 تراویح رکعت نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں فرضوں میں جب سجدہ کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے لیے ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، عمل مبارک فرمایا. جب نفل پڑھیں، نفلی عبادات میں آپ کو اگر اور دعائیں یاد ہوتی ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹی وی پر نماز تراویح لائیو پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کے ساتھ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ پڑھیں گے تراویح نہیں ہوگی. سن سکتے ہیں تلاوت لیکن نماز نہیں ہوگی. وہ الائیو سننا اور ہے، الائیو امام ہونا اور ہے. وہ الائیو امام نہیں ہے،
وہ لائیو امام اسٹوڈیو میں ہے، ہمیں لائیو امام چاہیے جماعت کے لیے. اور ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہ گھر میں تلاوت کر رہا ہے تو مسجد میں لوگ جو ہیں وہ اس کی پیچھے پڑیں گے، نہیں، امام کا آگے ہونا اور اس کے پیچھے ہو کے نماز تراویح پڑھنا. ٹی وی پر ایسے نہیں ہوتا، ٹی وی پر صرف سماعت ہوتی ہے. اگر ٹی وی میں دیکھتے ہیں بھی وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پڑھا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ اس کو قبلہ رخ رکھ لیں ٹی وی کو تو ٹی وی امام ہوگا نا، پھر بندہ تو امام نہ ہوگا، وہ تو فوٹو اس کی آ رہی ہے، وہ تو فوٹو اس کی آ رہی ہے. اور پھر جب وہ ٹی وی کو سامنے رکھیں گے تو امام کا منہ ادھر ہو جائے گا ہماری طرف، اور الٹا رکھیں گے تو پھر وہ ڈبہ ہی رہ جائے گا پھر. اس لیے یہ ایسی باتیں سوچ میں آ سکتی ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے میں عرض نہیں ہے، لیکن لائیو امام ہونا چاہیے. امام کے پیچھے نماز تراویح ہوتی ہے. اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، تو آپ اپنے مدرسہ اسکول میں اس کی تعلیم دیتے ہیں؟ ہاں ہی دیتے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کرا دیں، انشاءاللہ بڑی تعلیم دیں گے، ایکسپرٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 600-700 سال سے کوئی سیاسی ترقی نہیں کی ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو، مسلمان بڑے ترقی یافتہ ہیں. اگر کوئی مسلمان کوئی ایجاد کر تو اس کو مار دیتے ہیں مسلمان ہی، کیونکہ یہ ہندوؤں کے یہودیوں کے گماشتے ہیں لوگ. دیکھو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بم بنایا نا، تو مسلمانوں کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ ہندوؤں نے اس کو اپنا صدر بنانے سے ملک ہندوستان کا. تو یہ مسلمان حاسد لوگ ہیں، کسی کو ترقی کرتا دیکھتے نہیں ہیں. اور پھر یہ کوئی یہاں ترقی کا جو کوئی ایجاد کرتا ہے اس کا کوئی یہاں وقت نہیں ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے دوسرے ملک والے اس کو ہنس کے لیتے ہیں، پھر وہ ان کے ملک میں کام کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے ایجاد کیا، کرتا ہمارا بندہ ہے، نام ان کا ہو جاتا ہے. اور جتنی بھی سیاسی ترقیاں ہیں یہ ساری مسلمانوں کی ایجادات ہیں. لیکن آج مسلمان جو ہے یہ عیاش ہو گیا ہے، حکمران عیاش ہو گئے ہیں، اور ان کو بس پیسے آ گئے ہیں، بس یہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں جی. اور اگر کوئی مسلمان ترقی کرتا ہے تو یہود نصارہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور سارے اس کو پکڑنے میں یہود نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. یہ جائزہ بھی تو لے نا سارا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. مسلمان نے بہت بہت بڑے بڑے کام کیے بابا. وہ سائنس جو ہے یہ آلے کی محتاج ہے، اور مسلمان اتنی ترقی کرتا ہے بغیر آلے کے ترقی کر لیتا ہے. اس کو ساتھ روحانیت بھی ہوتی ہے. یہ اور سوال کچھ ہیں، حضرت شہباز قلندر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا ان کے مزار پر جا سکتے ہیں؟ جو ہم نے عقیدہ گھڑ لیا ہے ناچنے گانے کا، وہ پتہ نہیں ان کا تھا کہ نہیں تھا. جیسے ہمارے لوگوں نے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے بارے میں عقیدہ بنا، وہ طبلہ سرنگیاں میں جاتے تھے جی. طبلے تو پہلے ہی چلتے تھے وہاں، طبلے سرنگی تو پہلے چلتے تھے ہندوستان میں. اگر طبلے بجا کے مسلمان کرنا تھا، طبلے تو پہلے چل رہے تھے. یہ لوگ اپنے طبلے بجانے کو جائز کرا دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جی. اب لوگ نعتیں بھی طبلے پر پڑھ رہے ہیں، دروسی بھی طبلے پر پڑھا جا رہا ہے. یہ سب طبلے سرنگیوں والے بیچارے وہ جو اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول توس رباب آخر. آج توس رباب میں آ گئے، ساز میں آ گئے جی. کیا کیا ہم کر رہے ہیں. اور جو مجاہدانہ رول تھا مسلمانوں کا اور ترقی کا رول جو تھا اور محنت کا تھا وہ سارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ہم ترقی کریں، محنت کریں. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. بڑے یہاں ایسے سے بچے بیٹھے، اتنے ذہین بچے ہیں جو چاہو ایجاد سے کرا سکتے ہو. لیکن یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. جن ملکوں میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے. حوصلے اس لیے کہ تاکہ حوصلہ افزائی کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری
روحانیت میں ترقی عطا فرمائے، دینی ذوق میں اضافہ فرمائے، علم کے شوق میں اضافہ فرمائے، اور ہم محنت کریں، لوگوں تک ہم اچھی باتیں پہنچائیں اور پیار و محبت کے انداز کو اپنائیں، تاکہ اسلام کا جو رنگ ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کس طرح محبت سے پھیلا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگوں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و غلامی کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے رہیں کہ یہ ایک انداز زندگی ہوتا ہے، اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی جی ابو ہریرہ کو نیت ہے، ابو جہل کو نیت ہے جی، جو کام کسی کے ساتھ ہوتا تھا اس کی وجہ سے کنیت ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کو عبد الرحمن کا نام تھا، یہ بلیاں پالا کرتے تھے تو اس کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا کہ بلیوں کا باپ۔ ابو کا میں نے باپ ہوتا ہے، لیکن اصل میں کسی کی محبت میں جو گم ہوتا ہے نا، اس وجہ سے ابو کہتے ہیں۔ برکات، بڑی برکتوں والے کام کرتے تو وہ برکات ہو گئے۔ ابو الحسنات، بڑی نیکی کا ابو الحسنات ہو گئے۔ اور میزبان کو عربی میں ابو ضیف کہتے ہیں، کیونکہ وہ مہمان کی محبت میں گم ہوتا ہے، اس کو ابو ضیف کہتے ہیں۔ جو مہمان کی محبت میں گم ہو اس کو ابو ضیف کہتے ہیں، جو جہالت میں گم ہو اس کو ابو جہل کہتے ہیں، جو اولیت میں گم ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو بلی کے پیار میں گم ہو اس کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو نیکیوں میں گم ہو اس کو ابو الحسنات کہتے ہیں، جو برکات میں گم ہو اس کو ابو البرکات کہتے ہیں، اور جو دین حنیف میں گم ہو اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ دین حنیف کا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔